ہے جو تاریخ اور عقیدے کے بالکل سنگم پر کھڑا ہے۔ جب ایک تقریباً 4,500 سال پرانی کہانی کے مبینہ ثبوت آج بھی موجود ہوں تو وہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ اور کیا وہ ایمان کو مضبوط کرتے ہیں یا پھر نئے سوالات کھڑے کرتے ہیں؟ بالکل۔ ہمارے پاس عمان کے شہر سلالہ سے ایک ویڈیو بلاگ کا متن ہے جو ہمیں سیدھا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قدموں تک لے جاتا ہے۔ جی، اور یہاں مرکزی نقطہ ہی یہی ہے۔ یہ جو ذریعہ ہے نا، یہ ایک ذاتی سفر نامے جیسا ہے۔ صحیح۔ ویڈیو بنانے والا ایک عقیدت مند ہے اور وہ ہر چیز کو اسی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ تو ہمارا کام صرف کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک جگہ کچھ پتھر اور چند نشانات ایک پوری روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ بات ویڈیو بنانے والے کے جوش سے صاف ظاہر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی زیارتوں کے لیے ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ وہ ہمیں سلالہ کی اس پہاڑی پر لے جاتے ہیں جسے اب ترقیاتی کاموں کے لیے کاٹا جا رہا ہے۔ اچھا۔ لیکن ایک چھوٹا سا حصہ خاص طور پر محفوظ رکھا گیا ہے صرف ان نشانات کی وجہ سے۔ اور دیکھیں، یہ محفوظ کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے نا؟ ایک طرف تعمیرات ہو رہی ہیں، پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف اس ایک حصے کو بچا لیا گیا ہے۔ یعنی مقامی لوگوں کے لیے ان کی کوئی خاص اہمیت ہے۔ یقیناً ثقافتی یا مذہبی اہمیت ہے۔ یہ صرف پتھر نہیں، یہ ایک زندہ یادگار ہے۔ ذریعہ یہ بھی کہتا ہے کہ پہلے وہاں پانی بھرا رہتا تھا جس کے نشان آج بھی ہیں۔ اچھا، تو آتے ہیں ان اصل نشانات پر۔ جی۔ سب سے پہلی اور سب سے حیران کن چیز وہ قدموں کے نشان ہیں۔ جی، پتھر میں بنے ہوئے اور بہت بڑے بڑے نشانات ہیں۔ ذریعہ کہتا ہے کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قدم ہیں۔ اور ویڈیو بنانے والا اپنے ہاتھ سے ان کا سائز بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جی، اور وہ واقعی بہت بڑے لگتے ہیں۔ کوئی بھی دیکھے تو ایک لمحے کو چونک جائے۔ یقیناً۔ اور دوسرا ثبوت کیا پیش کیا گیا ہے؟ دوسرا ثبوت وہ ہیں گہرے سرخی مائل ڈھبے۔ پہاڑی پر؟ جی، اسی پہاڑی پر۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ جب اونٹنی کو ذبح کیا گیا تو یہ اس کے خون کے نشان ہیں جو پتھر پر ہمیشہ کے لیے رہ گئے۔ اب دیکھیے، یہاں سب سے دلچسپ سوال یہی بنتا ہے، جب ایک قدیم کہانی کے ساتھ ایسے طبی ثبوت جڑ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ کہانی کو تاریخ بنا دیتے ہیں؟ یا وہ عقیدے کو اور مضبوط کر دیتے ہیں؟ یہ ذریعہ تو واضح طور پر عقیدے کو ہی ترجیح دیتا ہے۔ یہاں یہ نشانات ثبوت سے زیادہ نشانی ہیں۔ یہ ثبوت اور نشانی کا فرق بہت اہم ہے نا؟ بہت اہم۔ ثبوت ایک غیر جانبدار حقیقت مانگتا ہے، جبکہ نشانی پہلے سے موجود ایمان کی تصدیق کرتی ہے۔ صحیح۔ یعنی اگر کوئی ماہر ارضیات ان نشانات کو دیکھے تو وہ شاید کہے کہ یہ قدرتی کٹاؤ ہے، یا کسی خاص قسم کے پتھر کا ٹوٹنا۔ بالکل۔ اور خون جیسے دھبوں کو وہ آئرن آکسائڈ کہہ سکتا ہے۔ لیکن ایک ماننے والے کے لیے یہ ایک معجزہ ہے۔ قدرتی عمل، اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس جگہ کو اتنا دلچسپ بناتا ہے۔ تو یہ قدموں کے نشان اور خون کے دھبے، ان کی اہمیت تو اس کہانی کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ تو وہ کہانی ہے کیا؟ قوم سمود کون تھے؟ یہ تو ساری بات کی بنیاد ہے۔ ذریعے کے مطابق قوم سمود کوئی عام قوم نہیں تھی۔ وہ بہت ترقی یافتہ، طاقتور اور دولت مند لوگ تھے، اور ان کی سب سے بڑی مہارت تھی پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانا۔ عالی شان گھر، محل۔ جی بالکل۔ ویڈیو بنانے والا اس کا موازنہ اردن کے شہر پیٹرا سے کرتا ہے، جو ایک بہت اچھا موازنہ ہے، کیونکہ وہ بھی اپنی سنگ تراشی کے لیے مشہور ہے۔ بالکل، یعنی وہ اپنے فن اور طاقت میں بے مثال تھے۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود ذریعہ کہتا ہے کہ وہ روحانی طور پر بھٹک گئے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اور اسی پس منظر میں حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ پیغام سادہ تھا، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن قوم نے، خاص طور پر سرداروں نے، ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جی، اور صرف انکار نہیں کیا، انہوں نے نبوت کا ثبوت مانگا۔ بالکل، ایک ایسا ثبوت جو ان کے اپنے غرور کو چیلنج کرے۔ ذریعے کے مطابق ان کا مطالبہ تھا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو اس سامنے والے پہاڑ سے ہمارے لیے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ یہ مطالبہ ہی کتنا عجیب ہے۔ میرا مطلب ہے، اونٹنی ہی کیوں؟ یہ بہت گہرا نفسیاتی سوال ہے۔ دیکھیں، انہوں نے آسمان سے ستارہ توڑنے کو نہیں کہا۔ صحیح۔ انہوں نے وہی چیز مانگی جو ان کی اپنی طاقت کا مرکز تھی، پہاڑ۔
وہ پہاڑوں کے سینے چیر کر گھر بناتے تھے۔ اچھا، تو یہ ان کی کاریگری کی علامت تھی؟ جی، ان کے فن، ان کی انجینئرنگ، ان کی طاقت کی علامت۔ تو ان کا مطالبہ دراصل یہ تھا کہ جس چیز پر ہمیں قابو حاصل ہے، کیا تمہارا خدا اس پر ہم سے زیادہ قدرت رکھتا ہے؟ تو یہ صرف ایک معجزے کا مطالبہ نہیں تھا، یہ اپنی طاقت کے تکبر کا امتحان تھا۔ بالکل صحیح۔ اور پھر وہ ہوا جس کی انہیں بالکل توقع نہیں تھی۔ اللہ کے حکم سے پہاڑ سے ایک اونچنی نمودار ہوئی۔ اور ذریعہ اس منظر کو بڑے ڈرامائی انداز سے بتا پائے کہ سب لوگ حیران رہ گئے۔ ششدر رہ گئے۔ یہ ان کے لیے ایک ناقابل یقین لمحہ ہوگا۔ یقیناً، کیونکہ یہ ان کے غرور پر سیدھی چوٹ تھی۔ لیکن معجزہ دکھانا کافی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک شرط بھی تھی۔ ہاں، حضرت صالح علیہ السلام نے صاف صاف خبردار کیا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے کوئی تکلیف نہ دینا۔ لیکن وہ اس امتحان میں فیل ہو گئے۔ بری طرح فیل ہوئے۔ ان کے تکبر نے انہیں اندھا کر دیا۔ اور ذریعے کے مطابق انہوں نے اونٹنی کو اسی جگہ پر ذبح کر دیا جہاں آج یہ نشانات موجود ہیں۔ یہ صرف ایک جانور کا قتل نہیں تھا، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی نشانی کی کھلی توہین تھی، یہ نافرمانی کا عروج تھا۔ اور اس حرکت پر حضرت صالح علیہ السلام کا رد عمل بھی بہت شدید تھا۔ انہوں نے فرمایا، اب تم اپنے گھروں میں صرف 3 دن اور لطف اٹھا لو۔ صرف 3 دن؟ جی، اور اس کے بعد جو تفصیلات بتائی گئی ہیں وہ بہت خوفناک ہیں۔ ان 3 دنوں میں ان پر عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ یعنی یہ مہلت دینا، اس میں کیا کوئی نفسیاتی پہلو تھا یا یہ صرف عذاب سے پہلے کی الٹی گنتی تھی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ذریعے کے مطابق یہ صرف گنتی نہیں تھی، بلکہ ہر دن ایک واضح نشانی لاتا تھا۔ اچھا؟ کہا جاتا ہے کہ پہلے دن ان سب کے چہرے پیلے پڑ گئے۔ پیلے؟ جی، دوسرے دن وہ سرخ ہو گئے اور تیسرے اور آخری دن ان کے چہرے بالکل سیاہ ہو گئے۔ یہ تو سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے۔ یہ ایک طرح سے موت کا سایہ تھا جو آہستہ آہستہ ان پر چھا رہا تھا۔ بالکل، ایک نفسیاتی ڈراؤنا خواب جو حقیقت بنتا جا رہا تھا۔ اور یہ رنگوں کی تبدیلی بھی کتنی علامتی ہے۔ پیلا رنگ خوف اور بیماری، سرخ رنگ شدید خطرہ، اور سیاہ رنگ مایوسی اور موت کی۔ یعنی یہ توبہ کا آخری موقع تھا، ایک آخری پکار کہ اب بھی وقت ہے، پلٹ آؤ۔ لیکن ان کا رد عمل کیا تھا؟ یہی تو ناقابل یقین بات ہے۔ ان واضح نشانیوں کے باوجود وہ مذاق اڑاتے رہے، وہ ہنستے رہے اور کہتے رہے کہ دیکھو صالح ہمیں کس چیز سے ڈرا رہا ہے۔ یہ سمجھنا مشکل ہے، اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی کوئی کیسے مذاق اڑا سکتا ہے؟ شاید یہی تکبر کی نفسیات ہے۔ جب انسان اپنی طاقت پر حد سے زیادہ بھروسہ کر لے تو وہ ہر اس چیز کو جھٹلا دیتا ہے جو اس کے سمجھ سے باہر ہو۔ شاید ان کے لیے یہ سب کوئی جادوگری تھی، ایک تماشا تھا۔ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ان سے بالاتر بھی کوئی طاقت ہے۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ویڈیو بنانے والا خود ایک اعتراف کرتا ہے۔ کس بارے میں؟ جب وہ چہروں کے رنگ بدلنے والی تفصیل بتاتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کا ان کے پاس کوئی پکا حوالہ نہیں ہے، بلکہ یہ سنی سنائی بات ہے۔ اچھا۔ وہ آخر میں کہتا ہے واللہ علم کیا ہوا ہوگا، یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اصل میں کیا ہوا تھا۔ اور یہ اعتراف بہت اہم ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کس طرح زبانی روایات نسل در نسل سفر کرتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ ایسی تفصیلات شامل ہو جاتی ہیں جو کہانی کو مزید ڈرامائی بنا دیتی ہیں۔ جیسے یہ رنگوں کی تبدیلی۔ جی، اس سے کہانی کا مرکزی پیغام تو نہیں بدلتا، مطلب نافرمانی اور اس کا انجام، لیکن اس کی اثر انگیزی بڑھ جاتی ہے۔ تو 3 دن پورے ہو گئے، مہلت ختم ہوئی۔